الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري ولمسلم. قال إن رجلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے، کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ الفاظ تو بخاری شریف کے ہیں، اور مسلم شریف میں روایت اس طرح ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت مجھے یہ فرما دیں کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں. متفق علیہ. یہ روایت دونوں کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے. بخاری شریف میں یہ مختصر ہے اور مسلم شریف نے اس میں ایک ٹکڑے کا اضافہ اس اعتبار سے کیا کہ ایک سائل نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا. یہ راوی کبھی روایت مختصر کرتا ہے، کبھی روایت کو مکمل بیان فرماتا ہے. الفاظ تو بہرحال دونوں میں ایک جیسے ہیں. تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے. زبان کا لفظ پہلے فرمایا، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے افضل ہے. ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے، کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا غربا کو، بھوکوں کو، وتقرأ السلام، اور سلام کہنا، سلام کرنا. ایک روایت میں ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا. ایک روایت میں پوچھا گیا کہ افضل اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل. سوال یہ ہے کہ یہ جوابات الگ الگ کیوں ہیں؟ کہ جب یہ پوچھا گیا کہ افضل عمل کون ہے، لیکن جوابات الگ الگ ہیں. ایک شخص نے عرض کیا کہ اسلام میں سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا. دوسرے نے یہ پوچھا کہ افضل عمل کون ہے؟ فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے بہترین افضل عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل، سب سے افضل عمل ہے حال المرتحل. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الحال المرتحل، انہوں نے عرض کیا حضرت یہ حال مرتحل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قال صاحب القرآن، کہتے ہیں حال مرتحل صاحب قرآن ہے. یضرب من اولہ حتی یبلغ آخرہ،
وہ قرآن پاک شروع کرتا ہے پڑھنا ابتدا سے یہاں تک کہ آخر میں پہنچ گیا، ومن آخرہ حتی یبلغ اولہ، پھر آخر سے پھر وہ شروع میں پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلما حل ارتحل، جب وہ ختم کرتا ہے پھر شروع کرتا ہے، اس کو افضل بتایا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ جوابات الگ الگ کیوں ہے؟ اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم۔ یہ جوابات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو دانا ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ جو جواب دیتا ہے وہ دیکھتا ہے سائل کیسا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کو جواب دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عقل مند نہ آیا ہے، نہ موجود ہے، نہ آئندہ آئے گا۔ پھر آپ کو معلم فرمایا گیا کہ آپ تو معلم انسانیت ہیں۔ آپ نے خود فرمایا بعثت معلمہ، مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے اس طریقے سے امت کو سکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جوابات الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سائل کی طرف دیکھتے تھے، یہ سائل کیا پوچھتا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ اس کے حال کے اعتبار سے اس کا جواب دیتے تھے۔ دوسرے شخص نے بھی یہی سوال کیا، سوال ایک ہی ہے، اس کو دوسرا جواب دے دیا۔ تیسرے شخص نے بھی یہی سوال کیا، اس کو تیسرا جواب دے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حالات دیکھتے تھے، کس کے کیا حالات ہیں، اسی اعتبار سے اس کو جواب دیتے تھے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھے، ایک جماعت ہے، کلاس ہے، اس میں 10-15 بچے پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے استاد سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ استاد صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہمیں کس سبجیکٹ میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ یہ ایک طالب علم سوال کیا، اور استاد ان کے حالات سے باخبر ہے کہ اس کی تحریر کیسی ہے، اردو اس کی کیسی ہے، لکھائی کیسی ہے، پڑھائی کیسی ہے، اور انگلش میں یہ کیسا ہے، اور اس کا حساب میتھ کیسا ہے۔ تو استاد دیکھتا ہے کہ جس پہلو میں کمزوری دیکھتا ہے اس کی طرف دھیان دیتا ہے۔ تو اس نے بتا دیا کہ حضرت مجھے زیادہ محنت کس میں کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا دیکھو زیادہ محنت تو لکھائی میں کرنی چاہیے، تحریر بہترین ہونی چاہیے۔ تو تحریر کے کچھ فوائد بھی بتائے، اسے نمرات بھی زیادہ آئیں گے اور یہ قابلیت سمجھی جاتی ہے۔ تو گویا اس کو یہ مشورہ دیا۔ دوسرے طالب علم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کی تحریر تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی اردو کمزور ہے، اس کی اردو، اسے کہیں دیکھو بیٹے اردو ختم ہو رہی ہے، تو بالکل دفن ہونے کے قریب ہے، تو اردو کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تیسرے کو دیکھا کہ حساب میں زیادہ محنت نہیں کرتا ہے، اس کے حساب میں جو نمبرات کم آتے ہیں، اسے کہا بیٹے اس وقت زمانہ حساب کا، ہر چیز میں حساب دینا پڑتا ہے، کاروباری دنیا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے حساب کی طرف توجہ دے دیں۔ تو تیسرے کو انگلش بتایا، تیسرے کو سائنس بتایا۔ تو سوال تو ایک ہی کیا تھا نا سب نے کہ کون سا سبجیکٹ زیادہ اہم ہے، کس میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، جوابات الگ الگ دے دیے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس شخص کے اندر تو باقی سب سبجیکٹ اس کے اچھے ہیں لیکن جو ہے یہ والدین کی خدمت میں تھوڑا کوتاہی کرتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل ہے والدین کی خدمت کرنا۔ دوسرے کے بارے میں جب دیکھا کہ نماز میں کچھ تھوڑی سستی کبھی ہوتی ہے، اسے کہا نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لینا۔ تیسرے کو دیکھا ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ عشر تو دیتا ہے لیکن جتنا دینا چاہیے اس کو، جتنی سخاوت اس کے اندر ہونی چاہیے اس میں کمی ہے۔ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تطعم لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کسی کے اندر دیکھا کہ اس کے سارے پہلو اچھے ہیں، البتہ سلام میں کوتاہی کرتا ہے، پہل نہیں کرتا، اس سے کہو تقرأ السلام، تقرأ السلام۔ تو یہ جو روایت آئی حال مرتحل، یہ اس کا مطلب تو یہ ہے صاحب قرآن جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پاک ختم کر لیا، قرآن پاک ختم، تو اسی مجلس میں وہ پھر شروع کرتا ہے، اسی مجلس میں وہ پھر، یہ افضل انسان ہے۔ سوال اس کو افضل کیوں کہا گیا اس عمل کو؟ اس اعتبار سے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اول تو مسلمان قرآن شریف پڑھے ہی نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگر قرآن پاک پڑھے گا، اس کے ساتھ لگے گا، اس کو سمجھے گا تو یہ شیطانیت سے بچ جائے گا، اس کا ایمان مضبوط رہے گا، آخرت کی فکر رہے گی، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، اس کے اثرات آئیں گے۔ اور شیطان چاہتا ہے یہ نہ پڑھے، اور اگر کسی نے پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ بس ایک ختم قرآن کرے، اس کے بعد قرآن پاک کو الماری میں رکھے، اب اس کو ہاتھ نہ لگائے، پڑھے نہیں، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا بہت ہوتا ہے۔
رمضان میں قرآن شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اب طاق میں رکھ دیا، اب جب اگلا رمضان آئے گا پھر دیکھا جائے گا، شیطان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا صاحب قرآن، صاحب حال مرتحل، جس مجلس میں اس نے قرآن پاک ختم کیا اسی مجلس میں شروع کیا۔ اس لیے جب بھی آپ قرآن پاک ختم کریں گے والناس پر پہنچے تو اسی وقت الحمد شریف اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنی چاہیے، گویا کہ آپ حال مرتحل ہو گئے، کیونکہ وہ صاحب قرآن جو شروع سے آخر تک پہنچا اور پھر آخر سے اسی مجلس میں شروع کیا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ ایسا ہی کرتے تھے، جس مجلس میں آپ قرآن شریف ختم کرتے تھے اسی مجلس میں آپ اس کو شروع بھی کرتے تھے۔ تو جب شیطان دیکھے گا کہ او ہو اس نے تو قرآن پاک مکمل کیا، ختم کیا، اسی مجلس میں اس نے پھر شروع کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ تلاوت کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح میں جب حفاظ جب وہ قرآن پاک سناتے ہیں تراویح میں مکمل، تو جو آخری رکعت ہوتی ہے آخری دن، عام طور سے تو 27 کو ہی ختم کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ 29 کو ختم کر لیتے ہیں، 29 تاریخ ہے، 29ویں تراویح ہے، اور جو ہے وہ اس میں وہ آخری جو تراویح کی رکعت آتی ہے آخری سے پہلے اس میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ جو اس کے بعد ایک رکعت بچ جاتی ہے اس میں وہ الحمد کے بعد پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کرتے ہیں۔ یہ اسی اعتبار سے یہ حال مرتحل ہے، یہ حال ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف جوابات دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائلین کے حال کے اعتبار سے، اور آپ اپنے نور باطن سے معلوم کر لیتے تھے اس شخص کے اندر کیا کیا کمی ہے۔ تو یہ جو آج کی روایت ہے اس میں ایک شخص نے جو عرض کیا کہ مجھے بتا دیجئے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہترین مسلمان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ تو جب غور کرتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں دنیا میں فساد کی جڑ، کہ زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور زبان سے جو ہے وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، جو بات کہی نہیں تھی وہ اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک زبان کا ایک ہاتھ کا۔ ورنہ مقصود تو یہ ہے کہ کسی بھی اعضاء سے آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف تو کسی چیز بھی سے پہنچائی جا سکتی ہے، جیسے آپ جا رہے تھے کسی نے کھنکھارنا شروع کر دیا، کر لیا، آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ مجھے کو کھنکھار رہا ہے، تو اس طرح سے یہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ اہم ہے۔ اور یہ فصاحت و بلاغت کا اصول ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ ذکر نہیں کی جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی۔ سوال ہے جنوب و شمال کس کا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے، پھر مشرق مغرب کو کیوں تذکرہ کیا؟ کہتے ہیں دو بول کر سب مراد ہیں، اور انہی دو کو کیوں کیا؟ اس لیے کہ مشرق اور مغرب کو جنوب و شمال کے مقابلے میں ایک خصوصیت ہے، وہ ہے سورج نکلتا ہے مشرق سے اور ڈوبتا ہے اسے۔ جنوب و شمال کو لوگ بہت کم دیکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں بار بار کہ سورج نکلا نہیں نکلا، روشنی نکلی نہیں نکلی، صبح صادق اور صبح کاذب۔ تو مشرقی کی طرف صبح کو نگاہ ہوتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو نگاہیں کس کی طرف لگی رہتی ہیں؟ مغرب کی طرف، کہ عصر کی بھی نماز نہیں پڑھ لی، سورج کو بار بار دیکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے جنوب و شمال بھی اسی کا ہے۔ جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں فلاں تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ سرخ کا مالک نہیں، تو بس سیاہ و سفید بتا دیا۔ تو اس طرح سے ان دو چیزوں کو بتایا۔ ان دو چیزوں میں سے بھی سب سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا، کس کا؟ ہاتھ کو دوسرے نمبر پر بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں زبان سے، کس سے؟ اور ہاتھ پر تک تو نوبت آتی نہیں، بہت کم۔ اور اگر اللہ بچائے کسی وقت ہاتھ پر بھی نوبت پہنچے تو سب سے پہلے زبان چلتی ہے، کیا؟ آپس میں تو میں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے سب و شتم ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ تو جب وہ حد سے بڑھ جاتی تو پھر آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اسے سب سے پہلے نمبر پر بیان کیا زبان سے۔ تو زبان سے کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے؟ لوگوں کو الزام دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، جو ہے وہ تہمتیں لگا دینا اور چغلیاں کھانا، یہ سب زبان سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہاتھ کی تکلیف ہر آدمی کو پہنچا نہیں سکتا، لیکن زبان کی تکلیف پہنچا سکتا ہے نا، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی اور جس کو بھی،
جس کی مرضی آئی اس کے خلاف کہہ دیا، حتیٰ کہ مردوں کو بھی پہنچائی جاتی ہے تکلیف زبان سے. کس سے؟ مردوں کے بارے میں وہ کہا وہ کہا یہ کہا. آپ نے فرمایا مردوں کی برائیاں مت کیا کرو. ممکن ان کے ارواح کو بھی تکلیف پہنچتی ہو کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑا. اس لیے بعض مرتبہ خواب میں بھی آتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں ہے، اس کو سب و شتم کوئی کرتا تھا، وہ خواب میں آیا تو مجھے کہا یار میں تو گزر چکا ہوں دنیا سے، اب بھی تم میرے پیچھے نہیں چھوڑتے ہو کہ میں تو چلا گیا دنیا سے، تم پھر بھی میری غیبتیں کرتے رہتے ہیں، وہ ایسا تھا اور ایسا تھا. اسے زبان کو پہلے بیان کیا. اور ہے یہ زبان بہت خطرناک، اور اس سے پہلے بھی آیا زبان کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف کس کا؟ زبان کا گناہ ہوگا. تو عربی میں ایک شعر بھی ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اس کا ترجمہ ہے کہ جو زخم چھری سے لگتا ہے اور تلوار سے لگتا ہے، چاقو سے لگتا ہے، وہ چند دنوں کے بعد بھر جاتا ہے، چند دنوں کے بعد. لیکن جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں وہ بھرتے نہیں. وہ بھرتے ہر وقت کو یاد آتا ہے یہ آدمی وہ فلاں آدمی ہے جس نے مجھے ایسا ایسا کہا تھا اور الزام لگایا تھا اور میرے بارے میں یہ کہا تھا. تو اس کو کسی اردو والے نے ان عربی اشعار کا اردو میں ترجمہ کیا، کہا تیر کا تلوار کا، کیا تیر کا تلوار کا، زخم تو بھرا، زخم تو لگا، جو زخم زبان سے رہا ہمیشہ ہرا رہا ہمیشہ. تو یہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب زبان سے تکلیفیں بہت پہنچتی ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی بہت فرمایا کہ اپنی زبان کو بھی حفاظت سے رکھے. اور دوسری چیزیں جو ہے زبان سے کس طرح سے تکلیف پہنچتی ہے، سب سے پہلی چیز ہے ترتیب کچھ بھی لگائی وہ ہے غیبت. کیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، غیبت مت کر لو. غیبت کس سے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ جب وہ سنے تو اس کو برا لگے اس کو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تب تو بہتان ہے، تب تو. اب روایت دیکھیے اس کے اوپر عذاب بھی ہے. قرآن پاک نے بھی فرمایا اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. پھر یہ بھی فرمایا جو غیبت کرتا ہے کسی کی گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. مرے ہوئے بھائی کا اولاً تو مرا ہوا ہے، مرے ہوئے تو آدمی مرغی کا بھی گوشت نہیں کھائے گا، بھیڑ کا بھی نہیں، بھائی یہ تو مرا ہے تو مردار ہے. پھر اگر وہ انسان ہے تو کیسے کہ پھر اگر وہ بھائی ہے، فرمایا کہ جتنا یہ خطرناک ہے کہ بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھائی تو مر گیا اور یہ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کو کھا رہا ہے، بھون رہا ہے یا تیل میں تل کے کھا رہا ہے. فرمایا جتنا تم گھبراتے ہو اس تصور سے بھی بھائی اور اس کا گوشت، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ تمہارا عمل یہ ایسا ہی خطرناک ہے. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما عرج بی، جب میں معراج میں مجھے بلایا گیا تو فرماتے ہیں مررت بقوم، میں نے معراج شریف میں دیکھا عالم اسی ارواح میں میں نے دیکھا، میں گزرا ایک قوم کے پاس سے لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے. کیا؟ دنیا میں بھی ناخن ہوتے ہیں لیکن تانبے کے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ ناخن تھے اور بہت لمبے تھے. وہ کرتے تھے کیا؟ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ لوگ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو زخمی کرتے تھے، یعنی ان کو جو ہے وہ نوچتے تھے ایسے اپنے چہروں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے زخمی ہو جاتے تھے، اور چونکہ وہ تانبے کے تھے اور وہ تیز تو خون ہو جاتا تھا. اور اس لیے اپنے سینوں کو بھی ایسے سے کرتے تھے اور نوچتے تھے، سینوں کو زخمی کرتے تھے. تو فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، مجھے بڑا تعجب ہوا تو میں نے پوچھا جبریل امین علیہ السلام سے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کو بس یہی سزا ہے قیامت تک
یہ نوچ رہے ہیں اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر دونوں روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغیبت اشد من الزنا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف الغیبت اشد من الزنا؟ آپ نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیسے زنا سے زیادہ خطرناک کیسے غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص خدا نہ کردہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، کیا اس کو ندامت آتی ہے، گڑ گڑ آتا ہے، اپنا نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کو وَإِنَّ صاحب الغیبت لا یغفر لہ، کہتے ہیں وہ جو غیبت کرتا ہے اس کی مغفرت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حتی یغفرہا لہ صاحبہ، جب تک وہ اس کو معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے معافی مانگنا تو بہت مشکل ہے نا۔ پھر فرمایا کہ صاحب الزنا یتوب و صاحب الغیبت لیس لہ توبۃ، صاحب زنا توبہ کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، لیکن یہ غیبت کرنے والا یہ توبہ کرتا ہی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے اللہ بچائے اس گناہ میں تو کوئی ایک آدھ مبتلا ہو گیا، ایک مرتبہ ہو گیا، لیکن یہ غیبت ہے نا، یہ اس کی بھی کرے گا، 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 تو سینکڑوں۔ اور سوموں میں بیٹھا تو غیبت شروع کر دی، دکان پر بیٹھا تو غیبت شروع کر دی، کسی کے یہاں گئے تو غیبت شروع کر دی، بالخصوص ہماری ماں بہنیں جہاں بیٹھی بس چپٹر شروع ہو گیا، یہی ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی 60 سال کا ہو گیا تو اسی غیبت میں مبتلا ہے اور احساس بھی نہیں، تو وہ گناہ تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہو گیا اور وہ رو رہا ہے ساری زندگی، وہ تو کب کا معاف ہو گیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ ندامت بھی نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ یہ گناہ زنا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور غیبت یہ حقوق العباد سے ہے، کس سے؟ اس میں بندوں کا حق ضائع ہوتا ہے۔